یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا، تیار ہو کے جانے کے؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے۔ نہ مانے بزرگ، بڑوں نے شوق پیدا کیا۔ ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا، او کدی کدی موقع آنا ہوں ہے، ان اتھے بھی نہ جائیے، ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا۔ ہم نے ابلاغ کیا ہے، ہم نے توجہ دلائی ہے۔ بچے چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں، پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے، اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا، ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے۔ ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے تھے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، اس شادی پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا۔ کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں۔ اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو۔ خدا سے ڈرے، مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے، تو اونچے مقاصد کے لیے آیا۔ تو دیکھنا تیری تو بڑی عظمت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا، برائی کا ہاتھ تھامے گا۔ تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں۔ ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں ایصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا ہے، اتنا مقصود ہے۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا؟ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے۔ اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں، اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں، ولیمہ نما چہلم۔ وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے، تو یہ ایصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ ایصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہوں کھانا کھا جائیں، فی نفس سے ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت بنا لینا یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا،
میں موجود تھا تو کہنے لگے ویکھو ہونے پیسے لگے جے بچان. خدا کے بندو یوں تو نہ کرو. ایک ان کا والد چلا گیا, والدہ چلی گئی, کوئی عزیز چلا گیا, اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی, صرف ختم کی ملتی ہے. اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں مولوی صاحب ہو کے, مسجد کا خطیب ہو کے, حالانکہ چیلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے, ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی, چیلم کا بھی, کل کا بھی, لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا. اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں, حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی. اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں. کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے, درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا, وہ تو دیگوں پہ ہے, وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے, وہ تو ترتیب لگا رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, کل سے پہلے 10ویں کے بعد, چیلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے, تم حصہ نہیں پورا دے رہے, یہ سال ثواب ہے. تیرے ذمہ 25,000 ہے, تیرے ذمہ 30,000 ہے, یہ سال ثواب ہے. یہ غلط چیز ہے, کیونکہ آپ ایک ماحول ہے دعوت کا, ایک ماحول ہے دعا کا, ان دونوں میں فرق ہے. جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا, وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر, روٹیوں کا چکر, یہ آنے جانے والوں کا چکر, میرج حال, وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے, وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے, اور پھر تسلی سے آنسوؤں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں, اور پھر میں آپ سے عرض کروں, امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں, غریبوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مشکل دعوتیں نہ بنائیں. کل 10ویں چیلم کو دعوتیں, یعنی مل بیٹھو, کپڑے نئے نکالو, پوری تیاری کرو, اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا, خوبصورت سا, اور ساری توجہ ہی کھانے پہ. چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی, اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی, جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا. ایک باتیں مزید اسی عنوان پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام, آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں, اظہار مسرت کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے, خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے. خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے. تو جب محبوب دے نا, وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا, بس ایک بات ہے بھولتی نہیں, سے ثبوت نہ منگو میتھوں, نظر کرم کا دھوئی, اے میں جانا یا دل پر جانے, غیر نہ جانے کوئی. یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے, اللہ نے نوازا ہے. تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے, تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو. اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں. تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال. ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اعتدال کے ساتھ خرچ کریں, فضول خرچی سے بچیں. ہمارے ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے, کوئی مجبوری آ گئی, کوئی تنگ دستی آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا. ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا ہے. ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا, اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب, لاجپال ہے نا محبوب, عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے,
محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا۔ قرض بہت بڑی اذیت ہے، مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے، ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا۔ حضور نے دعا سکھائی، کہاں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگو میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے۔ ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا، فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے قرضے بھی دور ہوں گے۔ اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ عزیز بھائی نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے، اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے، یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا، جان بوجھ کے لیا۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور قرض۔ اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے، اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں، اور دوسری بات یہ کہ تیسری گزارش تقریبات کے حوالے سے، تیسری اور آخری یہ ہے کہ ہم نہ شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ تعلقات نبھاتے ہیں۔ دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے، ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے، جن لوگوں سے ہمیں کوئی سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے، دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے، لائکس اچھے ملتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے، صرف اپنے فائدہ دیکھ کے، نفع دیکھ کے، بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا، غربا کو موقع نہیں ملتا۔ ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ، تو کسی گیراج میں کسی ورک شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا۔ اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا؟ اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے۔ اس نے کہا نہیں تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں۔
اس نے کہا جا تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا، وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے ویس کوٹ اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے جب وہ واپس لوٹا نا تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا۔ اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا۔ لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے۔ کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے، یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت، ان کو کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے، یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی بازاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین دعوت ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے، کچھ تو غرباء کو دعوت دے لو۔ لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں، مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے۔ میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ۔ ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا۔ دینی تقریبات کو کوئی ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا، جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے۔ غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا، وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے، اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے۔ وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا، کمرشل کر دیا، ماحول اور طرح کا بنا دیا، یہ کام نہ کریں۔ آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر یہاں بھی سارے کام، لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا۔ دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے، اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں، جتنی بھی قباحتیں ہیں اخلاقی ہیں مالی ہیں ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔